السلام علیکم ویورز، میرے نیا آغاز ایک بڑی تکلیف دہ بات سے کر رہا ہوں۔ میرے اگر جو دوست احباب جانتے ہیں کہ میں نے بچپن کے دوستوں سے لے کے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اس کے بعد کے اس وقت بھی میرے سامنے تصویر ہے منو بھائی کی اور عباس حضر مرحوم کی۔ ان کی منو بھائی کی برتھ ڈے تھی، میں ساتھ تھا، تو میں نے ان کے لیے گھر میں ایک علیحدہ کمرہ بنوایا ہے۔ چونکہ یہ ظاہر ہے سینکڑوں میں ہے، تو 200-300 کے قریب یہ فریمز ہوں گے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ مجھے زندگی میں رشتے جو ہیں جن کے ساتھ محبت رہی ہو، منوج کمار صاحب انڈیا کے لیجنڈ تھے، میرے لیے وہ منوج بھائی تھے۔ تو میں ان کی آواز سننے کے لیے کبھی کبھی، میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ان سے، ٹیلی فون پہ میں نے اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتائی تھی۔ تو ریسنٹلی میں منوج بھائی بہت تکلیف میں تھے، ان کے آخری دنوں یا ہفتوں میں سے میری شاید آخری بات ہے۔ ان کا فون آیا تو میں نے کہا کہ منوج بھائی، ادھر ادھر کی حال چال پوچھنے کے بعد میں نے کہا منوج بھائی، آپ نے کبھی اپنی رائے نہیں دی، میں نے نہیں کہیں سنی یا پڑھی رفیع صاحب کے بارے میں۔ وہ امرتسر کے رہنے والے تھے اور پھر وہ لاہور شفٹ ہوئے، پھر وہ بامبے، پھر پورے ہندوستان کیا پورے بر صغیر، پوری اردو دنیا میں وہ ایک بہت بڑے کلاکار کے طور پہ۔ تو انہوں نے جو مجھے کہا وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جیسے میں پرانے مرحوم دوستوں کی تصویریں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، منوج بھائی کی تصویریں کیا، ان کی تو موویز اسٹاک کی ہیں، ان کی میں آواز سن رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ میری عادتوں میں سے ہے۔ تو منوج بھائی نے کہا، یہ سنتے جائیں، چونکہ ان کی آواز آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ منوج بھائی، ان پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، بہت خوبصورت انسان تھے، پاکستان، شیخ پورہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے آدمی تھے۔ رفیع صاحب کے بارے میں ان کی رائے سنیں۔ انہوں نے کہا، حسن بھائی، آپ کی آواز میں بہت تازگی اور بے باک پن، اچھا، بہت اچھا لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد رفیع صاحب کے بارے میں کچھ بولوں، میں ادنا سا اتنے مہان کلاکار، گلوکار انسان کے بارے میں کیا بول پاؤں گا؟ اگر رفیع صاحب صرف انسان یا بہت اچھے انسان ہوتے تو 2 لفظ کہہ پاتا، وہ تو فرشتہ تھے۔ فرشتوں کے بارے میں میرے پاس کوئی لفظ نہیں۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان بہت بہت خوش قسمت ہے جہاں محمد رفیع صاحب جیسے فرشتے آئے اور اس ملک کا سر اوپر کیا۔ حسن بھائی، وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز میں بڑی تازگی، بڑی باغپن، اچھا، بہت اچھا لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد رفیع صاحب کے بارے میں کچھ بولوں۔ میں ادنا انسان، اتنے مہان کلاکار، گلوکار انسان کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں؟ اگر رفیع صاحب صرف انسان، بہت اچھے انسان ہوتے تو شاید 2 لفظ کہہ پاتا۔ وہ تو فرشتہ تھے،
فرشتوں کے بارے میں میرے پاس کوئی لفظ نہیں. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان بہت بہت خوش قسمت ہے جہاں محمد رفیع صاحب جیسے فرشتے آئے اور اس ملک کو سرگ بنا. خدا حافظ. یہ میں نے انہیں کہا تھا کہ ان کے بارے میں رائے دیں. اس کے بعد آپ اب منوج بھائی کے آخری ہفتوں کی بات کر لیں. آخری چند ہفتوں میں سے کوئی ایک دن تھا جب میں نے ان سے فون پہ یہ گزارش کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بدقسمتی، میں ان سے زندگی میں ملا نہیں. جیسے ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، میں تو اتنے بڑے آدمی سے خود میرے پاس نمبر تھا یہ فلانا، انہوں نے سجاد گل صاحب سے کہہ کے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے، تو میں نے آپ بتا چکا ہوں. تو میں نے کہا جی نہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے ان کا نمبر دے وغیرہ. تو ان کے ساتھ اکثر میری بات چیت ہوتی رہتی تھی. اتنے خوبصورت، اتنے نیک دل، ان کی بے شمار باتیں ہیں، اگر میں وہ تو گھنٹے لگ جائیں گے. اور میں ایک بات جو مجھے ان میں بہت بہت پسند آئی، وہ شیخوپورہ اور جنڈیالہ شیر خان کو اور لاہور کو وہ جب اس کا ذکر کرتے تھے، اور ساتھ کبھی اردو میں، کبھی انگریزی میں، کبھی پنجابی، بہت خوبصورت جیسی ہم بولتے ہیں، جنڈیالہ شیر خان شیخوپورہ کے لوگ جیسے بولتے ہیں، تو ان کی آواز بھرا جاتی تھی کہ مجھے تو وہ پل، وہ دن، وہ سال کبھی نہیں بھولتے. یہ ان کی کیفیت تھی لاہور، شیخوپورہ اور جنڈیالہ شیر خان کے بارے میں. تو پاکستانیوں کے لیے دعائیں، محبتیں. محمد علی صاحب کو بھی یاد کیا کرتے تھے، ان کی بیگم، ان دونوں نے کام کیا تھا ان کی مووی میں. وہ بہرحال یادیں رہ جاتی ہیں، انسانوں کی تصویریں رہ جاتی ہیں. جو کچھ اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی تصویریں رہ جاتی ہیں. وہ تصویریں چاہے مووی کی شکل میں ہوں، یا جیسے میں نے بچپن کے دوستوں کی، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دوستوں کی فریم کرائی ہوئی ہیں. بس انسان کا اختتام کوئی ہو، منوج بھائی جیسے عالی شان لوگ ہوں یا ہم جیسے گئے گزرے، انجام ایک ہی ہے. بہرحال